خفیہ گناہ کے بارے میں بھائی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے نیک اعمال، لیکن فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحابہ اکرام تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی کو کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، ہمیں بتائیے کہیں ہم نہ ان میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے بھائی ہوں گے، تم جیسے عمل کرتے ہوں گے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق صرف یہ ہوگا وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِبِ اللَّهِ، کہ جب ان کو خلوت ملتی ہوگی، جب ان کو تنہائی ملتی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ مذاق کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوں گے۔ آج دیکھ لیں ہمارا 100 میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ اسی یعنی کہ گناہ میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم بڑے پارسا بن رہے ہوتے ہیں، لیکن تنہائی میں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس وقت دورہ حاضر میں جو فتنہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا فتنہ، ہم نے بچوں کو موبائل لے کے دیا ہے، وہ اندر سے کنڈیاں لگا کے کیسے کیسے کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، کہ لوگوں سے تو چھپا لے گا لیکن مجھ سے کیسے چھپائے گا؟ میں تو ہر وقت تیرا ساتھ ہوں، تیری ایک ایک ادا کو نوٹ کرتا ہوں، تیری ایک ایک ادا کو دیکھ رہا ہوں، تیرے سانس لینے تک کو مجھے پتہ ہے کہ تو کتنی سانسیں لیتا ہے، تیری ایک ایک سانس کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپائے گا؟ لوگوں کے سامنے تو لوگ تجھے دے کیا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے حقیقی ڈر ہونا چاہیے۔ اپنا جو ظاہر ہے باطن بھی اس سے بہتر ہونا چاہیے، ظاہر سے بہتر باطن بناؤ اپنا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون میرا خفیہ ڈر رکھتے ہیں، یعنی کہ غیبانہ میرا ڈر کس کے دل میں ہے۔ صحیح ڈر جو ہے نا وہ غیبانہ ہی ہے۔ حقیقی ڈر جو لوگوں کے سامنے تو ہم ڈرتے پھرتے ہیں، وہ تو لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ حقیقی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ کسی شاعر میں بھی، وہ عربی کا شاعر ہے نا، اس نے کیا خوب کہا وَإِذَا خَلَوْتَ بِرَبِيبَةَ فِي ظُلْمَتِهِ، جب اندھیرے میں تجھے کسی برائی کی تنہائی ملے تو وَالنَّفْسُ دَاعِيَةُ إِلَى الْعِصْيَانِ، اور تیرا نفس جو ہے نا ابھار رہا ہو تجھے، نفس امبارہ، یعنی کہ تیرا نفس تجھے اپنے طرف کہہ رہا ہو کہ آجا یار یہ گناہ کر لیتے ہیں، یہ چیز کوئی نہیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، نہ ماما دیکھ رہی ہے، نہ بابا دیکھ رہا ہے، نہ کوئی بھائی دیکھ رہا ہے۔ تو صحیح جو اس وقت اللہ کا ڈر ہے نا فَاسْتَحْيِ مِن نَظْرِ إِلَّا اللَّهَ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَالَ يَرَانِي، کہ اس وقت تجھے اللہ تعالیٰ کا حیا آ جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر آ جائے، اور تو اپنے نفس سے کہے کہ یہ اندھیرا جس نے پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت تو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لینا، وہ صحیح اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی ڈر جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے حقیقی معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے نا بھائی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے نا حقیقی ڈر ہے، وہ تنہائی کا ڈر ہے۔ لوگوں کے سامنے ڈرا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پارسا بنایا، وہ کیا ہے؟ صحیح ڈر اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں ڈرا وہ یہی ہے۔ اور خلوت میں ہم گناہ کرتے رہیں گے، قیامت والے دن جا کے ہم مکر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں کون سا کسی نے دیکھا، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تالے لگا دیے جائیں گے، تیرا ایک ایک عذاب بول کے بتائے گا اللہ تعالیٰ اس نے فلاں گناہ بھی کیا، تیری ہر چیز بولے گی۔ یہ مت سمجھ کے تجھے ادھر دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا تو تو سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کون سا کسی نے دیکھا، میرا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے چیزیں تیری ایک ایک، تیرا ہاتھ بول کے بتائے گا، تیرا پاؤں بول کے بتائے گا، تیری زبان بول کے بتائے گی، تیری آنکھیں، ہر چیز بول بول کے بتائے گی اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی تنہائیوں کو بہتر کرنا چاہیے، اپنی خلوتوں کو بہتر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و السلام۔